بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی کہ ہم لوگ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کا ذکر کریں اور شکر کریں، اور یہ دیکھیں کہ بھئی ہمارا مقصد زندگی جو ہے اس کے حصول میں ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اس مصروف، مشغول اور غفلت میں مبتلا کرنے والی زندگی میں یہ جو چیز ہے اس کو فوکس میں رکھنا کہ بھئی اللہ کی رضا خوشنودی جو ہے وہ اصل کامیابی ہے، اور باقی کامیابیاں جو ہیں وہ وقتی ہے اور دنیاوی ہیں اور ختم ہو جائیں گی، اور اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہے، جس کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان پانے والی روح، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو راضی اس کی رضا پر اور وہ راضی تجھ پہ، فادخلی فی عبادی۔ اس وقت آدمی بندہ بنتا ہے جب وہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا پر، اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری رضا، ہماری چیز ہو جائے، ہماری مرضی چل جائے، یہ ہو جائے، یہ وہ ہو جائے، یہ اس طرح کیوں ہو گیا، اس طرح ہونا چاہیے تھا، فلاں کا کیا ہوگا اور فلاں کا کیا ہوگا، اپنی سمجھ سے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، لیکن ہے پلاننگ۔ ہم جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے سامنے کیا، اور سجیشنز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ایسا کر دیجئے، یہ بدل دیجئے، یہ کر دیجئے، سب جو ہے یہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور کرنے کا جو کام ہے کہ راضی ہو جانا اللہ کی رضا پر، اس پہ نظر نہیں ہے۔ یہی پوری کوشش چل رہی ہے دعاؤں سے، وظیفوں سے، عبادت سے، کہ بھئی ہماری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کام کرنے لگیں، بس ہم خوش رہے، ہماری مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ بن جاؤ، جو ہماری رضا ہے بس اس پہ راضی رہو، اور اس طرف توجہ نہیں ہے۔ رضا بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مقام ہے، ہمارے حضرات یہی فرماتے ہیں کہ یہ آخری مقامات میں سے ہے جو مجاہدے محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے، کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے یہ کہ اس کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ہے دعا میں بس اجمالی دعا کر کے اللہ کی سپرد کر دیتا ہے، کہتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ میری مرضی کے مطابق۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، کسی نے حضرت بہلول سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، تو کہنے لگے اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، بارش اس کی مرضی سے ہوتی ہے، قحط اس کی مرضی سے پڑتا ہے، مصیبت اس کی مرضی سے ہوتی ہے، مہنگائی، ارزانی، یہ ساری چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی ہیں، اس کا کیا حال پوچھتے ہو، وہ کتنا خوش خرم ہوگا، کتنا مطمئن ہوگا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اوہو یہ تو بہت بڑی بات ہے حضرت، سمجھ میں نہیں آئی، ایسا تو کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ جس کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہو۔ تو کہا کہ بھائی یہ سمجھ لو کہ بھائی میں نے اپنی مرضی جو ہے وہ مٹا دی ہے، میری کوئی رائے ہے ہی نہیں، میری کوئی مرضی ہے ہی نہیں، میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں مٹا دی، جو اللہ کی رضا ہے، جس طرح سے وہ کر رہے بس وہی خیر ہے، وہی سب سے اچھی چیز یہی ہے۔ ہم بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کا کسی چیز کو کسی وقت ناپسند کرنا اور اس پہ اعتراض کرنا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ اللہ کی تقدیر کا شکوہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو آپ ایک سجیشن دے رہے ہیں، ایک اللہ کو تجویز دے رہے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، نہیں یہ غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من، کہ اللہ تعالیٰ کو سجیشن دینا کہ یہ واقعات ایسے ہو رہے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں اس کا دین سے کچھ تعلق نہیں ہے، یہ جو ہے یہ غلط فہمی، خوش فہمی اور نافہمی کی باتیں ہیں، اور یہ ساری دین کے تقاضوں میں سے ہے کہ بھائی رضا کا مقام بھی حاصل ہو۔ کیسے حاصل ہوگا؟ تو کوئی چیز خود سے، آدمی کا بچہ ایسا بچہ ہے کہ
مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تیرتا ہے، چڑیا پرندے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اڑتا ہے، اور انسان کا بچہ ایسا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دودھ پینے، رونے کے، پیشاب پخانے کے، نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اور باقی جتنے بھی کمالات اس کو زندگی میں حاصل ہوتے ہیں سیکھنے سے ہوتے ہیں۔ بتاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی کسی کی بات سنتا ہے، پھر اس پہ محنت کرتا ہے، اور وہ محنت اگر پائیدار ہو، سمجھداری سے ہو، تو پھر کہیں جا کے کوئی کمال حاصل کرتا ہے۔ تو دین کی باتیں بھی جو ہے نا، وہ یہ نہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ساری باتیں ہم کو اپنے آپ حاصل ہو جائیں گی۔ آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا نام جو ہے مسلمانوں کا ہے، مردم شماری میں ہم مسلمان شمار کیے جاتے ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں تو بس اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ بچائے، یہ حالت ہے کہ لوگ حج عمرہ کرتے ہیں اور ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن آج تک توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی کتاب دیکھ لیں، کسی سے مسئلہ پوچھ لیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ آج تک یہ نہیں کہ بھئی نماز کی دیکھ لیا، ہر روز پڑھتے ہیں، پہلی چیز جس کا سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز ہوگی، لیکن توجہ نہیں ہے، بس جیسے پڑھتے آ رہے پڑھ رہے۔ جو یاد ہے بچپن میں یاد کرا دیا تھا ٹیچر نے اسکول میں، اللہ ماشاء اللہ کہیں گھر پہ نماز سکھائی جاتی ہے، زیادہ تر تو وہ ٹیچر سکھا دیتی ہیں، وہ جیسی بھی ہوں، نالائق ترین ٹیچر ہوں، اور اسلامیات کا ٹیچر اسی کو بنا دیا جاتا ہے کہ جو بیچارہ بالکل ہی گیا گزرا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سکھا دیا، اب ویسے ہی پڑھ رہے ہیں اور زندگی بھر پڑھتے رہیں گے۔ کبھی نہیں توفیق ہوگی کوئی کتاب دیکھ لیں، کہیں سے پڑھ لیں، مستند ذرائع سے معلوم کر لیں۔ تو دین کی باتیں بھی پڑھنے سے، سننے سے، سیکھنے سے، عمل کرنے سے آتی ہیں، اور بغیر عمل کے نا جو معلومات ہے، نالج ہے، وہ بیکار ہے۔ آگ جلاتی ہے معلوم ہے سب کو، لیکن آگ میں کود پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ جو معلوم ہے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو جب تک کہ عمل نہیں ہو بیکار ہے وہ نالج، یعنی اس کا وہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے یقینی نہیں ہے اس پہ۔ تو دین کے بارے میں بھی اللہ بچائے ہماری یہی سمجھ ہو گئی ہے کہ بس پتہ ہے، بس وہ ہے، بس مسلمان ہو گئے تو بس ہو گئے، اب کچھ کرنا کرانا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور دوسری چیزیں کے لیے محنت کرنا، یہ اپنے آپ ہو جائیں گی، خود بخود ہو جاتی ہے۔ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، نوالا آدمی کا ہوتا ہے، کھانا کھاتے وہ منہ میں نہیں جاتا، اٹھانا پڑتا ہے، اٹھانے سے پہلے کتنی محنت ہوتی ہے، پکانا ہے، پکانے سے پہلے بونا ہے اناج کا، اور کھانے میں بھی منہ چلانا ہے اور نگلنا ہے، اور پھر اس کا ہضم ہو جانا اللہ کے فضل پر ہے۔ تو اسی طرح سے دین کی معلومات حاصل ہو گئیں، اس پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص پیدا کر دے، صدق پیدا کر دیں، یہ ہماری زندگی میں جاری ساری کر دے، کیونکہ یہ ان سب کی ضرورت ہر وقت پڑتی رہتی ہے۔ یہی نہیں کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی اور چیز ہو، ہر بات میں ہر وقت پہ ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، صبر کرنا، شکر کرنا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، جتنے بھی فضائل اور رذائل ہیں، ہر وقت آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کی، اور اسی میں کباڑا ہوا جا رہا ہے کہ اس کا ایک تو پتہ نہیں، اگر پتہ بھی ہے تو عمل کی نہیں، عمل کی کوشش نہیں۔ عمل کوشش ہی سے ہوگا، سٹرگل ہوگا، اس میں مجاہدہ ہوگا، اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، اس سے مدد کرتی ہے دعا، لیکن کفایت نہیں کرتی، اعانت کرتی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ صرف دعا پہ ریلائی نہیں کر سکتے، دعا کے ساتھ عمل جب تک نہیں ہوگا تب تک اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں دہرانے کی بار بار ضرورت ہے، ہم سب محتاج ہیں کہنے والا، سننے والا، کہ بھئی دین جو ہے یہ عمل کا نام ہے، اور علم ہم سب کے پاس اللہ کا شکر ہے اچھا خاصا علم موجود ہے، اس علم پہ عمل کریں اور باقاعدگی سے عمل کریں، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ ہماری زندگی میں اس کے انوار و برکات ان اعمال کے آئیں گے، اور پھر ایک وہ پاکیزہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق والی زندگی ہوگی جو ہمیں گناہوں سے بچائے گی اور اچھے کاموں کی طرف
ہماری رغبت ہوگی اور ہم کریں گے۔ وہ ایسے ہی مثال ہے نا، بیمار آدمی ہے، جب تک اس کا علاج نہیں ہوتا، جب تک وہ تو اس کو کھانے کی خواہش نہیں ہوتی اور بد پریزی کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دفعہ صحت حاصل ہو گئی تو پھر اس کو خود بخود بھوک لگے گی، کھائے گا، اور اس کو احساس ہوگا کہ بھئی یہ مضر چیزیں نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ کروں گا تو پھر سے بیمار ہو جاؤں گا، پھر مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ تو یہ روحانی صحت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھئی اس طرف توجہ ہو جائے اور یہ حاصل ہو جائے۔ وہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ حاصل اسی طرح سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے اس کو، اور اسی کے لیے ہم لوگ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ تو اس میں حضرت ایک واقعہ حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جو دوسری صدی ہجری کے مشہور اولیاء میں سے ہیں، ایک مرتبہ ایک پانی پلانے والے کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو ہمارا پانی پیے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت روزے سے تھے۔ جب یہ آواز حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں پڑی تو آگے بڑھے اور پانی پی لیا۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا آپ کا روزہ نہ تھا؟ فرمایا، ہاں روزہ تو تھا، مگر مجھے یہ توقع ہوئی کہ اس دعا سے مجھ پر رحمت ہو جائے گی، اس لیے روزہ افطار کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، اتنے بڑے اولیاء ولی ہیں اللہ کے، اپنے زمانے کے معروف اولیاء میں سے ہیں، دوسری صدی ہجری کے، لیکن تواضع اور اپنے آپ کو محتاج سمجھنا کہ پانی پلانے والا ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ جو ہمارا پانی پیے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ تو ان کو فوراً خیال ہوا، غلبہ حال ہے ان کا، کہ ان کو فوراً اس طرف متوجہ ہوئے کہ بھئی اللہ کی رحمت سے زیادہ محتاج، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں، تو کسی طرح بھی اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے، اس کے لیے السلام علیکم، تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ روزہ افطار کر لیا۔ آرام سے اوپر بیٹھ، آرام سے بیٹھ، تو روزہ افطار کر لیا، اور اس نیت سے کہ اللہ کی رحمت میری، اس آدمی کی دعا میرے لیے قبول ہو جائے گی۔ تو یہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اللہ کی رحمت کا امیدوار، اور کوئی بھی اس میں چیز ہو اس کے لیے آدمی سبقت کر لے۔ روزہ ہے، روزہ ایک تو نفلی روزہ، اور نفلی روزہ بلا عذر افطار کرنا بعض اماموں کے نزدیک جائز ہے کہ ان کو پھر سے نہیں رکھنا پڑتا۔ ہمارے مذہب میں یہ کہ ایک دفعہ نیت کر لی تو پھر وہ واجب ہو جائے گا، اور پھر اس کو اگر افطار کر لیا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو کیا معلوم ان کا کسی اور مذہب یعنی کسی اور فقہ پہ عمل ہو، لیکن اپنے کو محتاج سمجھنا اتنا بڑا ہو کے بھی، اور اس میں یہ خیال کیا کہ بھئی یہ میں پانی پی لوں گا تو اس کا مجھے، اس کی دعا میرے لیے قبول ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے یہ کر لیا۔ اور یہ جو ہے اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، یہ بار بار ہم لوگ اس پہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ حضرت عبدالوہاب شعرانی کی کتاب میں بھی سے آیا تھا کہ بھئی پہلا قدم جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے آدمی، اور ہر وقت اپنے کو اللہ کا محتاج سمجھے، اور یہی عمل ہے آدمی کا زندگی میں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ یاد دلاتے تھے اپنے مریدوں کو، اب جو ان سے اصلاح کے طالب ہوتے تھے، کہ بھئی ہمارے یہاں تو پہلا قدم جو ہے وہ اب فنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی رائے، اپنی تجویز، اپنے سارے چیزوں کو فنا کر کے آدمی آئے۔ جب تک یہ نہیں کرے گا تب تک نہیں، اور پہلے ہی سے سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو بہت کامل مکمل ہوں، میری رائے، میرا اوپینین، میری بات بہت زیادہ معتبر ہے، تو پھر وہ پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے گنجائش، اور پھر وہ فائدہ ہو نہیں پاتا اس کو۔ اور یہ بڑے بڑے بزرگ جو گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، وہ اپنے اعمال سے، اپنے رویوں سے دکھا گئے ہم کو کہ بھئی یہ اصل حقیقت ہے۔ جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اتنا آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا بے حقیقت ہوں۔ اور
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، زمین پہ بیٹھ رہے ہیں، چٹائی پہ لیٹ رہے ہیں، اس سب کے باوجود کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد جو مرتبہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے، اور وہ نہیں کر پا رہا آدمی، امتیاز نہیں کر پا رہا۔ جب تو ہجرت کر کے آئے تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کون حضرت ابو بکر ہے، کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ حالت تھی۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بھی، حضور وہ لے جا رہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے بیت المقدس کی چابیاں لینے، فتح ہو گیا ہے۔ انہوں نے شرط یہی رکھی تھی کہ تمہارا خلیفہ آ کے لے، اور غلام سے طے کیا ہوا ہے کہ اتنا سفر تم کرو گے اونٹ پر، اتنا میں پیدل کروں گا، اتنا تم پیدل کرو گے، اور اتنا تم کرنا۔ اور جب موقع آیا بیت المقدس میں داخل ہونے کا تو اتفاق سے غلام کی باری ہے، اور تو اونٹ پہ بیٹھنے کی۔ غلام بھائی کہہ رہا ہے بار بار کہ حضرت آپ بیٹھ جائیے، داخل ہو رہے ہیں ہم لوگ، یہ تو یہاں پہ ہم نے فتح حاصل کیا۔ حضرت نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے معاہدے کے خلاف ہے، اور اس طرح سے داخل ہوئے۔ اور وہاں کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ یہ تو ہماری نشانیوں میں سے تھی، کہ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ جب فاتح آئے گا اور بیت المقدس فتح ہوگا تو اس طرح سے ہوگا کہ غلام جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوگا، اور جو سردار ہوگا وہ اس کی پکڑے پہ ہوگا۔ تو یہ باتیں آئیں صحابہ میں، صحابہ سے پھر تابعین، تبع تابعین، صوفیہ، ان سب لوگوں میں، اور اسی سے یہ جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اپنے رویے میں یہ ساری چیزیں آنا، اسی سے اسلام پھیلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تلوار سے پھیلا۔ کوئی بھی غزوہ، کوئی بھی مشن جو ہے وہ نہ انڈونیشیا گیا، نہ ادھر گیا ملیشیا اور اس طرف کے علاقوں میں، اور انڈیا کا جو یہ ویسٹرن کوسٹ ہے، اس پہ جتنے مسلمان ہیں، اس پہ سارے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ رویوں سے ہوئے ہیں، لوگوں کے مسلمان کا اعمال کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، اس سے۔ اور زبردستی کوئی بھی نہیں ہوا، کوئی ایکسپیڈیشن نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اور اللہ بچائے آج کل یہ حالت ہے کہ سب سے زیادہ گڑبڑ مسلمان کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، کہیں بھی ہو دنیا میں۔ ابھی ہمارے پچھلے دنوں کوئی حضرات آسٹریلیا گئے تو کہنے لگے بھئی وہاں تو بہت خراب مسلمانوں کی ریپوٹیشن ہے، اور کہتے ہیں کہ مسلمان ہے تو بہت ہی سنبھل کے معاملہ کرو، گڑبڑ کرتے ہیں، اور ہیں کیونکہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، اسلامی اخلاق نہیں ہے، اسلامی چیزیں جو ہیں زندگی میں نہیں داخل۔ اللہ بچائے مسلمان ملک میں نہیں ہے تو غیر ملک میں کیسے ہوں گی؟ تو وہ کہتے ہیں جتنے الٹے کام ہوتے ہیں، 2 نمبری کام ہوتے ہیں، وہ مسلمان کرتے ہیں وہاں پر، اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، اور بدنام ہو کے پھر یہ حالت ہو رہی ہے کہ پھر مذاق اڑایا جا رہا ہے اسلام کا، ہمارے نبی کا، قرآن کا، اس سب چیزوں کا۔ اور اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے رویوں سے نہیں وہ کیا۔ وہی خود غرضی، وہی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہے، غصہ بھی ہے، خود غرضی بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے، جو باقی لوگوں میں ہے۔ 2 پیسے کے فائدے، 2 پیسے کے نقصان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، دوسرے کا گلا کاٹ دیں گے، غلط جعلی کام کر دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں دور ہوں۔ اصل میں یہی ہے کہ دل میں سے عظمت ختم ہو گئی، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے احکام کی۔ یہ عظمت کیسے پیدا ہو؟ اصل مسئلہ یہی ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، بہت کرنے کی ہیں، لیکن یہ عظمت پیدا ہو جائے، یہ حقیقت ہو جائے، آدمی کے دل و دماغ میں اتر جائے کہ
ہم لوگ جو ہیں ہماری ساری عزت، ہمارا سارا شرف، ہماری ساری کامیابی جو ہے وہ اسلام کے احکام ماننے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ بھئی ہم لوگ تو جاہل لوگ تھے، ہم کو جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے۔ وہاں پر اس میں ایران کے بادشاہ کے دربار میں صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، تو لوگوں نے کہا نہیں آپ مت اٹھا کے کھائیے گا، دسترخوان پہ گرا، یہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر گندا نہیں کھانے کے قابل ہے تو کھا لیتے ہیں، یہ کھانے کی قدر ہے، اور کھا لیا اس کو انہوں نے۔ تو یہ ساری حقیقتیں بیٹھی ہوئی تھیں دل میں۔ اب یہ جو ہے وہ ظاہری ہے، ہمارا دین جو رہ گیا ہے وہ ظاہری رہ گیا ہے، اور اسی سے گڑبڑ ہو رہی ہے کہ ظاہری دین جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی صرف ظاہر ہو باطن نہ ہو، وہ خشک ملا جسے کہتے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور دل سے جو ہوں وہ نہیں۔ اپنا فائدہ ہے تو بس دین ہے، اپنا نقصان ہے تو دین بھی رخصت ہو گیا، اور دوسرے کے لیے تو ہر حال میں دین ہے، چاہے اس کا نقصان ہو چاہے فائدہ ہو۔ تو یہ دوہرے معیار بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی ہیں کہ بھئی دوہرے معیار نہیں بناؤ، جیسا ظاہر ہو ویسا باطن ہو، نفاق کو دور کرو۔ نفاق ایک دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے، یہ ظاہر و باطن کو ایک کرنا، یہ جب تک نہیں ہوگا کوئی عمل وہ کام کا نہیں ہے۔ اور بار بار یہی کہا، یاد دلاتے ہیں ہمارے حضرت کہ جہنم دہکائی جائے گی یہ کن لوگوں سے، شہید سے، سخی سے اور عالم سے، کہ ظاہر میں تو سخی ہیں، ظاہر میں شہید ہیں، ظاہر میں عالم ہیں، قاری ہیں، لیکن سب سے پہلے اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا ان لوگوں کو۔ کیوں؟ کہ نیت کچھ اور تھی۔ اور پہلی حدیث امام بخاری جو اس میں لا رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کیا ہے؟ نیت تو آج کل بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے مجھے دنیا کا، پیسہ جمع ہو جائے، منصب حاصل ہو جائے، کچھ نہ کچھ وہ ہو جائے، دو پیسے کا فائدہ ہو جائے، اور شہرت ہو جائے میری، اور اسی کے لیے دوڑ دھوپ ہے، چاہے جتنی محنت کرا لو اس کے لیے۔ اور دین کے بارے میں کیونکہ عظمت نہیں ہے دین کی، دین کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے اوہو بڑی تیز دھوپ ہے، نماز میں کو کیا جاؤں، یہ جھوٹ یہاں بول دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کر لوں تو کیا فرق پڑے گا، نہیں اٹھو صبح تو کیا ہوگا، یہ نہیں کروں تو کیا فرق پڑے گا۔ اس میں نہیں، کیونکہ عظمت نہیں ہے، اس کو پرائیورٹائز نہیں کیا ہوا ہے۔ تو یہ پرائیورٹی پیدا ہو جائے دل میں، اور یہی سب سے بڑی بات ہے، یہ گر کی بات ہے، اور یہی چیز حاصل ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت میں کہ دین کی وقت، دین کی عظمت، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں کنجی ہیں پورے دین کی، ایک ایک چیز کو الگ الگ لیا جائے تو پوری زندگی ناکافی ہے، کہ پہلے نماز کو صحیح کرے، پھر روزے کو صحیح کرے، پھر حج کو صحیح کرے، پھر زکوٰۃ میں دیکھے۔ ایک دفعہ اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت و عظمت دل میں پیدا ہو جائے گی، تو پھر کسی بھی دینی عمل میں، چاہے وہ کرنے کا ہو چاہے رکنے کا ہو، کوئی آدمی کو اشکال نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، کہے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ اور کرنے والا جو ایک دفعہ ڈٹ جائے تو پھر وہ کر کے رہتا ہے، چاہے پوری دنیا ناراض ہو۔ تو اسی طرح سے کام بنتا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے، کہنے سننے سے زیادہ، صرف باتیں کرنے سے اور یہ کرنے سے نہیں کام چلتا۔ اور آدمی زیادہ باتیں کرے اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہے کہ فلاں یہ بھی نہیں کر رہا، فلاں تو یہ ہے، حالت یہ ہے، اتنے، تو پھر وہ مایوسی آتی جاتی ہے اس میں، طبیعت اور گر جاتی ہے اس کی، اوروں کو دیکھتا ہے کہ بھئی وہ تو یہ بھی نہیں کرتے، وہ تو عالم ہے وہ تو یہ بھی نہیں کرتے، وہ تو فلاں ہے وہ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ تو اس کو نہیں دیکھنا، اللہ کے احکام کو، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، ان کے اسوے کو دیکھنا ہے۔ بھئی ہمارے لیے تو وہ معیار ہے، جو بزرگ گزر گئے ہمارے اور کامیاب زندگی گزار کے چلے گئے،
جو ان کی باتیں ہیں ان کو دیکھنا ہے اور ان سے سیکھنا ہے، ان کی باتیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں لانا ہے، اور اسی طرح سے رفتہ 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 انشاءاللہ ایک مزاج بن جائے گا اسلامی، اور پھر آدمی کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں ان سب کے ساتھ دعا کرنا، دعا کا اہتمام، ہر وقت آدمی کو کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ اب یہ فلاں چیز ہو گئی، اب آج ہی کی بات ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ برکت دے میرے اس میں، آسان کر دیں، اور سبھی کے لیے ہے یہ ساری۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی بات ہو جائے، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ آ گیا، میرے ساتھ یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہے وہ، اور یہ کنیکشن اللہ سے جڑ رہا ہے، اور یہی اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اور یہی ذکر اللہ ہے کہ اللہ کی یاد ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ آدمی مانگ رہا ہے اللہ سے۔ اور دعا جو ہے وہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے اس میں حدیث میں آیا کہ دعا عبادت ہے، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور دعا جو ہے چاہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے ہو تب بھی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ کہ حضرت فرماتے ہیں دعا رد نہیں ہوتی، دعا تو اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک باغی کی بھی قبول کر لیتے ہیں، تو مسلمان کی دعا کیوں رد ہوگی؟ اور خصوصاً وہ دعا جو اس کے دین کے متعلق ہو۔ باقی دعاؤں میں تو شک شبہ ہو سکتا ہے کہ عمل ہمارے لیے اچھا نہ ہو، اس سے بہتر کچھ اللہ تعالیٰ دے دیں، کوئی مصیبت ٹال دیں، کوئی اور چیز ہو جائے، لیکن دین کی دعا جو ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ قبول ہوگی۔ ہاں دیر سویر لگ سکتی ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، یہ نہ ہو کہ عمل نہ ہو۔ اب جیسے ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں، ہم سب جو ہے جیسے فرض کریں گاڑی میں جا رہے ہیں، تیز رفتار ہے، سامنے کوئی چیز آ رہی ہے، پتہ ہے اگر نہیں کم کریں گے سپیڈ کو تو ٹکر ہو جائے گی، اس وقت صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، اس وقت دعا کرے آدمی کہ ہو یہ ٹکر نہ ہو، میں بچ جاؤں، میری سپیڈ کم ہو جائے، تو نہیں ہوگا۔ اس وقت یہی ہوگا کہ ایکسلریٹر سے پاؤں ہٹاؤ اور بریک لگاؤ۔ وہ کہتا ہے ہو یہ تو اس بڑی مشقت کا کام ہے، پاؤں ہلانا تو بہت مشکل کام ہے، یہ کیسے ہوگا، میں نے تو آج تک نہیں کیا یہ، تو پھر تو ٹکر ہوگی۔ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، اس وقت ہمت کر کے کوشش کر کے، اگر نہیں اٹھتا تو کسی سے اٹھوا کے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا کے بریک دبانا پڑے گا، یہ مجاہدہ تو کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر صرف دعائی کرتا رہے گا نا تو بس تو اس کا تو کام ہو جائے گا، ٹکر ہو جائے گی، اور یہ نہیں۔ دعا صرف بغیر عمل کے دعا کرنا جو ہے نا، یہ ہمارے حضرت کہتے ہیں یہ مذاق ہے۔ اپنی سی محنت، اپنی سی کوشش کرو ضرور، دعا کے ساتھ ساتھ بچنے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ فل اسپیڈ میں جا رہے ہیں اور اب نہیں کر رہے کوشش، مغرب کی طرف بھاگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ الہی میرا رخ جو ہے مشرق کی طرف ہو جائے۔ حضرت کہتے ہیں یہ نہیں، یہ جو ہے یہ مذاق ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ تو دعا کے ساتھ عمل جو ہے نا یہ ضروری ہے، چاہے جتنا بھی ناقص عمل ہو۔ حضرت مثال دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو وہ جو آدمی جس نے 99 لوگ مارے تھے بنی اسرائیل کے، اور پھر 100 بھی پورا کر دیا، تو اس کو کسی عالم نے مشورہ دیا فلاں جگہ ہجرت کر جاؤ، تو آدھے راستے پہنچا تھا، موت آ گئی، تو جب مرنے لگا تو کوشش کی اس نے کہ سرک کے اس کے قریب ہو جائے جہاں جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کہ بھئی ناپو جگہ کو، جہاں سے قریب ہو وہاں کا فیصلہ کرو اس کے ساتھ۔ تو عمل تو کرنا ہے، چاہے جتنا بھی کمزور، جتنا بھی ناقص عمل ہو، صرف دعا پہ اکتفا کرنا اور کہنا کہ بھئی دعا سے ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ حضرت اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ دعا کا اہتمام رہے، لیکن دعا کے ساتھ عمل بھی رہے، عمل چاہے ناقص ہو اور اس پہ استغفار کرتا رہے، دعا اس کے لیے بھی دعا مانگے کہ یا الہی میرے عمل میں بھی اس کو بھی اخلاص اور صدق کے ساتھ اچھا بنا دیجیے، جیسا ہونا چاہیے ویسا بنا دیجیے۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ آدمی کی زندگی میں آتا ہے، ورنہ پھر یہ سب باتیں ہی باتیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ بچائے آج کل زیادہ یہی ہے کہ ہماری جو ہے وہ باتیں ہی باتیں ہیں، عمل دیکھا جائے تو پھر عمل جو ہے وہ یا تو بہت ناقص ہے، یا تو ہے ہی نہیں، یا تو ہے تو بہت ناقص ہے، جیسا ہونا چاہیے، جس معیار کا ہونا چاہیے نا اس معیار کا نہیں۔
اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے. ہم ہر چیز اپنی چاہتے ہیں اچھی سے اچھی ہو، گاڑی اچھی سے اچھی ہو، گھر اچھا سے اچھا ہو، حتیٰ کہ کپڑے اور کھانا پینے میں بھی اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہر چیز اچھی سے اچھی ہونی چاہیے. لیکن دین کے معاملے میں بے حسی ہے، وہ جیسا بھی ہو جائے لوڑا لنگڑا، نعوذ باللہ. تو نہیں، دین بھی سب سے اچھا ہو، نماز بھی ہماری سب سے اچھی ہو، ہمارا صبر شکر، ہماری اللہ کے مرضی پہ راضی رہنا، یہ بھی سب سے اچھا ہو، یہ بھی اس کی بھی کوشش کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. بس دعا کر لیں. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا العالمین یا غیث المستغیثین یا ماعز المستجیبین. ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ظاہری باطنی گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. ہم کوئی عذر نہیں کرتے، ہم اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں. یا العالمین آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا. آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے، اور شامت اعمال سے ہم اگر پھسل جائیں تو ہمیں فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے. ان لوگوں میں سے نہ کر دیجیے جو باغی ہیں، جو نڈر ہیں، جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین. ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجیے. یا العالمین ہمت و عزم قوت عنایت فرما دیجیے، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین کی عظمت، دین کی محبت، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھا دیجیے، اور ان محبتوں کو، ان عظمتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے. تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا العالمین یا غیاث المستغیثین. ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، عزیز و قارب رشتہ دار پڑوسیوں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، سب کو اپنے حفظ و امن میں رکھیے. ہر طرح کے شر، ہر طرح کے فتنے فساد، ہر طرح کی موذی دیر پا بیماریوں سے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے، معاشرتی جو گناہ آج کل عام ہو گئے ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے. حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین. مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، خصوصاً کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، برما میں، انڈیا میں، اور جہاں جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے. اللہم صلی اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا العالمین تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیے. ہمارے عزیز ہیں عرفان صاحب شدید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ان کے لیے، ان کی تکلیف کو دور فرمائے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین. مکمل شفا عنایت فرمائے. جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے. یا العالمین خصوصاً یا العالمین حضرت عثمانی صاحب کی حفاظت فرمائیے. ہر طرح کے شر فتنے فساد سے ان کا سایہ ہمارے سروں پر دین عافیت کے ساتھ قائم رکھیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی وضرت محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.